السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنا شر خیر و دے آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت نمبر 132 سے سٹارٹ کریں گے اور 135 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ ٹرانسلیشن: وقالو، اور وہ کہتے، مہما تأتینا بہ من آیت، ہاں کتنی ہی تم ہمارے پاس لاؤ کوئی نشانی، لتسحرنا بہا، تاکہ تم جادو کرو اس کے ذریعے ہم پر، فما نحن لک بمؤمنین، تو نہیں ہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو بھیجے ہم نے ان پر طوفان، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور جوئیں، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، کتنی ہی کھول کر نشانیاں بیان کی ہم نے۔ فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ لوگ گناہگار۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب ان پر آتا یا واقع ہوتا کوئی عذاب، قالوا، وہ کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس چیز کے جو وعدہ کیا تیرے پاس، لئن کشفت عنا الرجز، اگر دور کر دے گا ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، البتہ ضرور ایمان لائیں گے ہم تیرے لیے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، البتہ ضرور بھیج دیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما، تو جب کشفنا ہم دور کر دیتے، عنہم ان سے، الرجز عذاب، الی اجل ہم بالغوہ، طرف ایک وقت مقررہ کی جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اس وقت وہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ آیت نمبر 131 میں پڑھ رہے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی ان کو خیر و بلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق تھے، اور اس کے برعکس اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی، کوئی ان پر مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے رفقا تھے ان کو یہ بدشگونی لیتے، یعنی کہ ان کو منحوس سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، سن رکھو، ان کی بدشگونی، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہو چکی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، اس بات سے لا علم ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آج ہمارے معاشرے میں بدشگونی لی جاتی ہے، کچھ چیزوں کے ساتھ اس طرح کی وابستگیاں کی جاتی ہیں کہ وہ فلاں ہمارے گھر آ گیا تو اس کی وجہ سے نحوست پھیل گئی، یا کوئی کہیں چلا گیا تو نحوست پھیل گئی، یا اور اس قسم کی توہمات کا جو شکار ہوتے ہیں، تو اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یاد رہے کہ بدشگونی لینا شرک ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی کام پہلے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتے، یہ دن ہمارے لیے منحوس ہے، یہ فلاں انسان ہمارے لیے منحوس ہے، یا پرندہ منحوس ہے۔ آج بھی جیسا کہ کچھ مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کچھ تعداد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کے ذریعے بدشگونی لی جاتی ہے، تو ایسا کرنا شرک ہے۔ اسلام میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس قسم کے توہمات کا شکار ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائے۔ اور بعض اوقات ہم لوگ دیکھا دیکھی دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اس قسم کے باتیں کر جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں
کہ جو ہمارے دل میں تو نہیں ہوتی، لیکن دیکھا دیکھی ہم اس طرح کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا اتنا حصہ لے رہا ہے، یعنی کہ اس گناہ کا اتنا حصہ حاصل کر رہا ہے۔ یہی کام موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کیا کرتی تھی، اور بلکہ وہ کیا کہتے کہ تو ہمیں کوئی بھی نشانی دے، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، چاہے ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آئے، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، یعنی کہ معجزات کو وہ لوگ جادو کہا کرتے تھے کہ تو نشانیاں لا کر ہمارے اوپر جادو کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ذریعے ہم تجھ پر بالکل بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے، کہ کچھ بھی کر لے، کوئی بھی بڑے سے بڑا معجزہ لے آئے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جن کے اندر ہٹ درمیاں ہوتی ہیں، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوتی ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ آگے سے ان چیزوں کو، معجزات کو جادو کہہ کر اپنے نبیوں کو چپ کروانا چاہتے ہیں۔ تو پھر مزید ان پہ کون کون سے عذابات آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر، فارسلنا علیہم الطوفان، ان کے اوپر طوفان بھی آئے، یعنی کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ ان کے اوپر قحط سالیاں آئیں، اور پھر مزید ان کے اوپر طوفان بھی آئے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ خشک سالیاں ہو جانا جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بارشیں نہ ہوں تو فصلیں کی پیداوار نہیں ہوتی، یا پھر بے موسمی بارشوں کا ہونا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو طوفان آ جاتے ہیں، یا دوسرا پھر بے موسمی بارشیں ہو کر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، فصلوں کی پیداوار ہو لیکن جب پانی حد سے زیادہ فصلوں کو لگ جائے تو اس سے بھی قحط سالی ہو جاتی ہے۔ تو پھر مزید کیا ہوا، والجراد، اور ٹڈیاں، یعنی کہ ٹڈیاں ایسی کیڑا لگ جاتا فصلوں کو کہ جو فصلیں خراب ہو جاتی اور کھانے کے قابل نہ رہتی۔ آج بھی بعض اوقات کچھ علاقوں میں یا کچھ ملکوں میں اس قسم کے کیڑا کا لگ جانا عام ہے، تو گویا کہ وہی چیز پلٹتی نظر آ رہی ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یہ چیز نہیں سوچتے کہ شاید ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ اور پھر ان پر کیا مزید کیڑا لگ گیا فصلوں کو، اس کے علاوہ والقمل، اور جوئیں بھی، کہ ہر چیز کے اندر جوئیں چل رہی ہیں، چاہے وہ کھانا کھا رہے ہیں جوئیں ہیں، اور ادھر ادھر ہر طرف جوئیں ہی جوئیں چل رہی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا ان پر عذاب تھا۔ بس وفادیہ، اور مینڈک، ہر چیز کے اندر مینڈک، کھانے والی چیزوں کے اندر بے حد بے تحاشا مینڈکوں کا عام ہو جانا، یہ بھی ایک طرح سے ان پر عذاب تھا۔ والدماء، اور خون، کہ خون ہی خون، ہر طرف کچھ کھا رہے ہیں تو اس کے اندر خون آ رہا ہے، اگر کوئی چیز رکھی ہے، کوئی برتن رکھے ہیں تو ان کے اندر بھی خون، تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، کس لیے؟ تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ انسان پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن جب انسان سمجھتے نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عذابوں سے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات مفصلات، ہم نے بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں ان پر کھول کر بیان کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ماننے کی بجائے فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، خود کی بڑائی چاہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات کو نیچ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، تکبر کا شکار ہوئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ قوم ہی گنہگار تھے۔ جب کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی بستی حد سے تجاوز کر جاتی ہے، ڈٹائی کے ساتھ گناہوں پہ اڑی رہتی ہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بہت ساری قوموں کے واقعات پڑھے، ان کے اندر بھی یہی چیز تھی، لیکن اس کے برعکس جب لوگ نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے استغفار کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر نیکسٹ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر واقع ہوتا کوئی بھی عذاب،
تو ان کا آگے سے رد عمل کیا ہوتا؟ قالوا وہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک اس وجہ سے جو عہد کا رکھا ہے تیرے طرف، یعنی کہ جو عہد کیا تھا کہ اب عذاب نہیں آئیں گے تو اس سے ہم باز آتے ہیں، تو دعا کر کے ہم سے یہ عذاب چھٹ جائے، عذاب دور ہو جائے۔ لئن کشفت عنا الرجز اگر دور کر دے گا تو ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک البتہ ضرور ہم ایمان لیں گے تیرے لیے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پہلے بھی بتایا گیا کہ ان کے اندر دو بڑی خامیاں تھیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہ، فرعون کا تکبر کا شکار ہونا، انا ربکم الاعلی کہنا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو اپنی سی زندگی جینے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ادھر پھر جب عذاب کو دیکھتے تو دونوں باتوں کا اعتراف کرتے کہ تیرے پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز جب ان سے عذاب کو دور کر دیا جاتا، الی اجل ہم بالغوہ ایک وقت مقرر تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ اذا ہم ینکثون اس وقت وہ عہد شکنی کرتے، جہاں کے ہوتے وہیں پلٹاتے، پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالتے۔ اور ایک اور بڑی وجہ ان کے اندر نظر آتی ہے کہ یہ خود دعا نہیں کرتے تھے، اتنے یہ سست لوگ تھے، اتنے اللہ سے دور سے کہ دعا کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے۔ البتہ دعا دوسروں سے کروائی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن انسان سب سے پہلے اپنے لیے خود دعا کرے، پھر کسی اور سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تم، یا پھر میرے سے مصیبت دور ہو جائے ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں دعا میں یاد رکھو، تو یہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا کہ وہ بعض اوقات اپنے صحابہ کرام کو بھی دعا کے لیے کہا کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ تشریف فرما ہوئے، عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے بھائی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو دوسروں سے دعا کروائی جا سکتی، اس میں حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے انسان خود اپنے لیے دعا کرے، خود اس طرح سستی کا شکار نہ ہو کہ بس دوسروں کے سہارے رہے اور خود کچھ نہ کرے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے، تو بہت معذرت کہ مصروفیت کی وجہ سے لیسن آپ کو ارسال نہیں کر سکے ٹائم پہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کمی کوتاہیوں پہ نظر رحمت کرے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔